ربنا هيئ لنا من لدنك رحمہ، الہ العالمین اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ فرما دے۔ فرمایا میرے بندے نیکی کی طرف آنا تیرا کام ہے، اور میرے بندے نیکیوں کا شوق پیدا کرنا تیرا کام ہے، اور میرے بندے ارادہ تو کر، توفیق دوں میں نہ دوں یہ میری مرضی ہے۔ تاکہ قیامت کے دن حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کے دربار کے اندر بندے کی پیشی ہوگی، اللہ جل شانہ کے سامنے کہے گا الہ العالمین مجھے یہ کام پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے میں تیرے آگے نہ جھکا، بچوں کی روزی رزق کی تلاش میں میں تیری عبادت نہ کر سکا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے اگر پروردگار عالم نے وہاں ارشاد فرما دیا اور میرے بندے میرے تیرے سارے کھاتے میں لکھا ہوا ہے تو نے میرے آگے جھکنے کی کوشش ہی نہ کی، اور میرے بندے جھکنے کی کوشش تو کرتا، ٹوٹی پوٹی تو عبادت لے کے آتا، میں آج تجھے پہاڑوں سے اونچا ثواب عطا فرما دیتا۔ ربنا هيئ لنا من لدنك رحمہ، الہ العالمین اپنی رحمت کو میری طرف متوجہ فرما دے۔ میرے عزیزو مسجد کے سامنے دکان ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اسے خدا پاک سے گلہ کرنے کا حق کوئی نہیں۔ جس نے ساری زندگی سجدے کا مزہ چکے نہ دیکھا اسے پروردگار عالم کا گلہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزو گلہ تو اس وقت کرے کہ کام پورا کرے اور مزدوری مجھے نہ ملے، گلہ تو اس وقت بنتا ہے جب کام ہی کوئی نہ کیا پھر بھی تجھے بونس میں مزدوری مل رہی ہے۔ اور میرے بندے اس زبان کو خاموش رکھ، ان ہونٹوں کو ہونٹوں کے ساتھ جوڑ لے، تجھے پروردگار عالم کا شکوہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ہم سارا دن صبح صبح اللہ سے دعا کرتے الہ العالمین تو میری دکان پر اچھا سا گاہک بھیج دینا۔ کیا ہم نے سارے بچوں کی روٹی کی دعا کی؟ کیا ہم نے اللہ سے کپڑا لینے کی آج دعا کی؟ کیا پانی مانگنے پینے کی اللہ سے دعا کی؟ کیا قدموں پر استقامت حاصل ہو جائے چلنے کی دعا کی؟ کیا ہاتھوں کے اندر طاقت پیدا ہو جائے دعا کی؟ میرے عزیزو اللہ اکبر، ہم نے تو اس انداز کے اندر دعا کی، دعا مانگنے والے کو نہیں پتہ لگا میں کیا مانگ رہا ہوں، دعا کرنے والے کو نہیں پتہ کیا کر رہا ہوں۔ وہ عربی کی آیتیں پڑھ رہا ہے، دوسرا اس پہ آمین کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، مجھے مفہومی پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اس آدمی کی طرح ہو گیا جس نے عرضی لکھوائی، عرضی کے اندر اسے پتہ ہی کوئی نہیں میں نے اس کے آگے کیا کام لکھوایا، اور عرضی جا کے سامنے رکھ دی، درخواست جا کے سامنے رکھ دی، مالک پوچھ رہا ہے بتا کس کام سے آیا، کہنے لگا اس کے اندر لکھا ہے مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا کام ہے۔ اور میرے بندے ہم نے دنیا کے اندر کون سی ایسی سائنس ہے، اللہ کے بندوں کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے، کون سے ایسا کام ہے جسے نہیں سمجھا، لیکن میرے عزیزو ہماری بدنصیبی ہم نے قرآن کو سمجھنے کی آج تک کوشش ہی نہیں کی۔ دل ہمارے سخت ہو گئے، آنکھ ہماری پتھر ہو گئی، میرے عزیزو ایک دوسرے کا احساس ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ تم لاکھ مسجدوں میں کیمرے لگوا لو، تم لاکھ سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑے کر دو، تم میرے عزیزو لاکھ چوکیدار باہر کھڑے کر دو، جب تک چور کو چوری کی غلطی کا احساس نہ ہوگا، شرابی کو شراب پینے کی غلطی کا احساس نہ ہوگا، جواری کو دنیا آخرت کے نقصان کا احساس نہ ہوگا، گناہگار کو گناہ کرنے کا احساس نہ ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم ہے تم 10 سال سزا مقرر کر دو، آدمی کا رخ نہ بدلے گا، آدمی کی زندگی نہ بدلے گی۔ جب آدمی کے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ ہائے میں گناہ کر رہا ہوں، اس کی اللہ کے دربار میں پکڑ ہو جائے گی۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت حضور کی خدمت میں آ گئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایسا آ کے روئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اس کے رونے کو دیکھا، دل گھبرایا، آپ نے فرمایا بی بی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی کملی والے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد جاری کر دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا بی بی تیرے سے گناہ ہو گیا، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی کملی والی اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے پیٹ کے اندر حرام کا بچہ پل رہا ہے،
ہٹو بٹو نہ کہا، دے مار 4.5 نہ کہا، میرے عزیزوں میڈیا والوں کا نہ بلایا، کیمرے کا بٹن آن کر کے ویڈیو کلپ نہ بنانے شروع کر دیے، صحابہ کو بلا کے مشورہ نہ کرنا شروع کر دیا، بلکہ قریب تشریف لے گئے، اس بی بی کے کان میں جا کے کہنے لگے غلطی تیرے سے ہوئی، پیدا ہونے والے پلنے والے بچے کا کیا قصور ہے، جا چلی جا، جب بچہ پیدا ہو پھر اس وقت اسے لے کے آنا۔ اللہ کا خوف اتنا تھا، خشیت الہی اتنی تھی، اللہ اکبر، یوں نہیں کیا میری بات بھول گئے ہوں گے، 5-6 مہینے بعد جاؤں گی اللہ کے آگے گڑ گڑا لوں، رولوں، تسبیح کروں گی، پروردگار عالم کے آگے سجدے کروں گی، بلکہ بچے کی ولادت ہوئی، شیرخوار بچہ لے کر حضور کی خدمت میں چلی گئی اور جا کے کہنے لگی اب تو بچہ پیدا ہو گیا، اب تو سنساری کا حکم دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا واپس چلی جا، اگر تجھے مار دیا، ختم کر دیا، تیرے پر پتھر پھینک دیے گئے، تجھے سنسار کر دیا گیا، تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ خود روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آ جانا۔ اللہ اکبر، دیر رائے رحمت میرے عزیزوں وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کے آ گئی اور کہنے لگی کملی والے اب تو میرے پہ حد جاری کر دو تاکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں شرمندگی نہ ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب تو خود کھانے کے قابل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اور میرے صحابی درا اس بچے کو تو گود لے لے، اس کی تو پرورش کر۔ پھر اس عورت کو چوک میں کھڑا کر دیا، فرمایا میرے صحابہ اسے سنسار کر دو۔ ادھر اس عورت پہ پتھر برس رہے تھے، ادھر نبوت والی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ ایک صحابی سے رہا نہ گیا، اس نے زور سے کہہ دیا ہائے اتنا گندا خون ہے، اتنا بڑا اس نے جرم کیا۔ نبوت کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھیں مبارک پوری کھول کے اس صحابی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا خبردار اس کی خون کی طرف انگلی نہ اٹھا، اس کی توبہ کو دیکھ، اس نے پروردگار عالم کے دربار میں ایسی اچھی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی، اس کی توبہ کی برکت سے اللہ پاک نے پورے مدینے والوں کو معاف کر دیا ہے، کی برکت سے اللہ پاک نے پورے مدینے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ آج ہم اللہ کا گلہ کس چیز سے کرتے ہیں، کس کون سا شکوہ ہمارے پاس ہے؟ صبح سے لے کر شام تک لسٹ ہمارے پاس ہے، دیکھو جی اے بھی میں کیتا سی، یہ بھی نہ ہوا، یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ بھی نہ ہوا، میں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، میرے عزیزوں خدا پاک کے سامنے کھڑے ہونے کا میں احساس ہی نہیں، ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں خوشبو لگا کے آؤ، اللہ کے بندوں اپنی آنکھوں میں سرما ڈال کے آؤ، اپنے سر میں تیل لگا کے آؤ، اپنی داڑھی کو کنگھی کر کے آؤ۔ میرے عزیزوں جس کو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اسے جیب میں کنگھا رکھنے کی، جیب میں سرما رکھنے کی، اور جس کے پسینے کو جنت کی خوشبو سے اعلیٰ قرار دے دیا، اسے اپنی جیب میں خوشبو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اپنی جیب میں خوشبو رکھی، خوشبو کو پسند فرمایا، اپنی جیب میں کنگھا رکھا، کنگھی کو پسند فرمایا، آپ نے اپنی مسواک اپنی جیب میں رکھی، آپ نے سرما مبارک اپنی جیب میں رکھا، رات کو سرانے رکھ کے سویا کرتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے باطنی پاکی تو ملے گی، اور میرے قدموں میں آ جاؤ، دنیا کی ناپاکیوں سے بھی تمہیں محمد پاک کر دے گا۔ تو خدا کے گھر میں آنے سے پہلے کم سے کم اس چیز کا تو احساس کر کے آؤ۔ کوئی تمہیں کسی شادی میں بلاتا ہے، کوئی کسی سالگرہ میں بلاوے گا، کوئی کسی فنکشن کے اندر بلائے گا، میرے عزیزو چلو نئے کپڑے نہیں دھلے کپڑے پہن کے جاؤ گے، بازار سے فیکٹری سے استری کرا کے لاؤ گے، کاٹن لگاؤ گے، سلوٹ نہ پڑ جائے جوتے پالش کرا کے لاؤ گے، فلانے کی پارٹی میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب تو اللہ کے دربار میں آیا، جب تو گھر سے نکلا، فرشتوں نے خدا کی رحمت میں تجھے گھیر لیا، تجھے اندازہ ہی کوئی نہیں ہے تو خدا کی طرف آ رہا ہے، فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ یقین جانو ادھر خدا پاک کے گھر کی طرف آنا تو نے شروع کر دیا، تیرے نام اعمال سے فرشتوں نے گناہوں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ بن سنور کے آؤ، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو اپنے گھر کا پانی خدا کو وضو میں نہیں دے سکتا، وہ اپنی زندگی کے خون کے، جسم کے خون کے قطرے کیسے دے گا؟
خدا بھلا کرے مفتیان کرام کا، آپ مساجد کے اندر آتے ہو، علماء کرام سے پوچھو، آپ مفتیان کرام سے پوچھو، میرا گھر پچھلی گلی میں ہے، میرا گھر سامنے ہے، میرا گھر 50 قدم کے فاصلے پہ ہے، مجھے بتاؤ مجھے مسجد میں آ کے استنجا کرنا چاہیے، مجھے مسجد میں آ کے وضو کرنا چاہیے؟ فرمایا استنجا خانہ تو، یہ وضو خانہ تو پردیسیوں کے لیے بنایا گیا جو کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں، جن کا گھر بہت دور ہے، اللہ اکبر، ان کے لیے اجازت ہے، ورنہ عام آدمی جس کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہے، اسے چاہیے وضو کر کے آئے، اسے چاہیے سنتیں گھر پڑھ کے آئے، اسے چاہیے فرض مسجد میں پڑھے، سنتیں جا کے گھر پڑھے تاکہ اپنے گھر کو بھی آباد رکھے۔ خدا کی قسم آج ہمیں نورانیت مسجدوں میں نظر آ رہی ہے، گھروں کے اندر ہمیں نحوست ہی نحوست نظر آ رہی ہے۔ گھر سے نماز کے لیے نکلے تھے،